حامد و مسلین اما بعد. محترم بھائیوں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑی وہ ساری چیزیں عطا کیا. اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتلایا اور سلیقہ سکھلایا کہ کس طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں. پیارے بھائیوں، اس دنیا کے اندر بہت سارے انسان آئے اور چلے گئے. اس دنیا کے اندر کوئی انسان رہنے کے لیے نہیں آیا. ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور ہر انسان کو موت ایک دن آ پکڑے گی. جو دن جس وقت مقررہ ہے اس وقت پہ موت آئے گی اور اس کو لے کر جائے گی. اس دنیا سے ہر انسان کو چلے جانا ہے. پیارے بھائیوں، جب موت آئے گی اور انسان اس دنیا سے جائے گا، روح اس کے جسم سے نکل جائے گی، تو سب سے پہلی آخرت کی جو منزل ہے وہ قبر ہے. اس قبر کے اندر 3 سوال ہوگا. سب سے پہلا سوال ہوگا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جس انسان نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے خالق کو جانا، اپنے مالک کو پہچانا، وہ انسان اس وقت قبر کے اندر جواب دے لے جائے گا. اور جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا دنیا کے اندر، اس نے اپنے خالق جس نے اسے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اسے نہیں پہچانا، اس کی عبادت نہیں کی، تو پھر قبر کے اندر وہ جواب نہیں دے پائے گا. دوسرا سوال ہوگا کہ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا رسول کون ہے؟ اس دنیا کے اندر جس شخص نے اپنے رسول کو پہچانا اور رسول کو پہچاننے کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بتایا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے دکھلایا ہے، اسی طریقے سے اگر اس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی تو وہ کامیاب ہے، ورنہ وہ ناکام ہے اور قبر کے اندر اس کا جواب نہیں دے پائے گا. اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ کہ تمہارا دین کیا ہے. اگر اس نے دین اسلام کو پہچانا، دین اسلام کے اوپر اس نے عمل کیا، تو پھر جا کر کے وہ قبر کے اندر جواب دے پائے گا. اور اگر اس نے دین اسلام کو نہیں پہچانا، وہ دین اسلام کس چیز کی تعلیمات ہمیں دیتا ہے، اگر اس کی تعلیم کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو ڈھالا تو پھر قبر کے اندر وہ جواب دے پائے گا، ورنہ وہ جواب نہیں دے پائے گا. اسی کو اصول ثلاثہ بھی کہتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.